اللہ کے بندو جاگو، 4 نشانیاں ہو چکی ہے. دھواں آئس لینڈ میں نکل گیا 2010 میں. یہ دھواں جو قیامت کی نشانی ہے پہلی 25ویں پارے میں سورہ دخان آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم. آیت نمبر بھی بتا دی 10 سورہ دخان 25واں پارہ. ترجمہ سنو، انتظار کرو جب زمین سے دھواں اٹھے گا، آسمانوں پر پھیل جائے گا اور لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے گا. یہ دھواں 2010 میں آئس لینڈ میں نکلا، یورپ میں ایک ملک 14 اپریل سے 24 اپریل تک دھواں 10 دن تک مسلسل نکلا. پورا یورپ، امریکہ اور فرانس کا بڑا حصہ اس کی پکڑ میں تھا. ذرا کان کھول کے سن لیجئے، یورپ، امریکہ اور فرانس ٹوٹل بند ہو گیا تھا. 10 دن تک کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑا، پورا ٹوٹل بند. انڈیا، پاکستان سے پوری دنیا سے جو فلائٹ یورپ، امریکہ، فرانس جا رہے تھے وہ بھی بند. ساری دنیا کے ایئرپورٹ بند ہو. مجھے علماء سے پوچھتا ہوں اتنا بڑا دھواں کبھی تاریخ میں نکلا ہو تو بتلا دو. یہ اسی زمانے میں نکلا ہے جب یہ زنا کاریاں ہو رہی، شراب پی جا رہی، شراب بیچے جا رہے، بے حساب ظلم ہو رہا ہے، انسان عام روز قتل کی وارداتیں ہو رہی ہے، زمین گناہوں سے بھر گئی. اس زمانے میں یہ دھواں نکلا ہے. تاریخ میں کبھی ایسا بڑا دھواں آج تک نہیں نکلا. 10 دن تک مسلسل نکلا ہو، اور جس میں یورپ، امریکہ اور فرانس ٹوٹل اس کی پکڑ میں تھے. پارلیمنٹ بند تھی، ساری پارلیمنٹیں بند تھی. اور 3 بڑے زلزلے، والخسف فی المشرق والخسف فی المغرب والخسف فی جزیرۃ العرب. پورب کا زلزلہ 2011 میں جاپان میں، آپ کے انڈیا کے کتنے حصے ہلا دیا تھا. 32 ملکوں میں جھٹکے ہوئے تھے جب جاپان 1.5 لاکھ آدمی کو مار کے پھینک دیا. جاپان حکومت کا کہنا ہے 32,000 آدمی ہمارے غائب ہیں. غائب کے کہاں گئے کا؟ زمینوں میں ڈانٹ لیا. زمینوں میں ڈانٹ لیا. والخسف فی المغرب، یورپ کا زلزلہ 2012 میں ترکی میں ہوا، 66,000 آدمی مرے. جاپان میں تو 1.5 لاکھ کے قریب آدمی مرے. اور چوتھی نشانی والخسف فی جزیرۃ العرب، عربستان کا زلزلہ، یہ 2013 میں عراق، ایران، یمن اور سعودیہ میں ہو گیا. تقریباً 32,000 آدمی مرے، 32,000 اور 3,000 غائب بتلا. میرے واٹس ایپ پر عرب کے علماء، ان کے فوٹو بھی ہے. جامعہ بغداد میں ایک قاری ہیں، قاری محمد حسین البرزنجانی، انٹرنیشنل قاری. وہ انہوں نے مجھے بتایا واٹس ایپ پر کہ شیخ خلیل واللہ کلامک حق قد اقترب الساعہ والامہ غافلۃ. شیخ خلیل آپ کی بات بالکل سچی ہے، قیامت بہت قریب ہے اور امت غفلت میں سو رہی. پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں، عراق میں جو زلزلہ آیا، میرے کتنے دوست جن کو میں جانتا تھا ان کی لاشیں محفوظ نہیں. کہاں ہے وہ؟ 32,000 آدمی غائب بتلا. آپ سوچو گا نہیں میری غلطی ہو رہی، 32,000 مرے ہیں اور 3,000 غائب بتلا رہے. یہ 3,000 کہاں گئے؟ حدیث میں ہے نا، یہ تینوں زلزلوں میں خسف ہوگا، زمین پھٹے گی اور لوگ اندر اتار دیے جائیں گے، وہ ملیں گے نہیں. روزانہ میں آپ کو جب دھنباد یا اس ضلع میں آتا تھا یا جھارکھنڈ میں، پہلے میں آپ کو 100 زلزلے بتلا رہا تھا، پھر 200 ہوئے، اب تو 300 کے اوپر جا رہے ہیں. 300 ابھی 282 دیکھے میں 12 بجے سے پہلے، یعنی 300 کے قریب زلزلے، بھوکمپ ہو رہے ہیں، پوری دھرتی ہل رہی ہے اور ہم لوگ غفلت میں سو رہے. ٹائم میں سے برکت اٹھا لی. اور ابھی علماء کا کہنا ہے کہ دجال کی جتنی نشانیاں، ابھی ٹائم نہیں کہ میں دجال پر 2 گھنٹے چاہیے بولنے کے لیے. 27 تاریخ کو گریڈی کے پاس، کہاں بیان ہے بھائی؟ کرمئی میں، گاؤں کا نام برنی ٹانڈ میں 27 کو جلسہ ہے. اس وقت اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. 27 کو جمعہ کی رات. میں یہ عرض کر رہا ہوں 2 گھنٹے چاہیے دجال پر تفصیل سننے کے. تمام یہ جو 20 کتابیں آئی اس میں سے تقریباً 16 کا میں نے مطالعہ کیا، اس کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو. ابھی 4 کتاب میرے ہاتھ میں آئی نہیں.
شیخ یوسف الوابل ہیں، ریاض میں بہت بڑے محدث ہیں، ان کی اتنی ضخیم کتاب آئی عربی میں، اس کا نام ہے اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، اس میں چھوٹی بڑی تمام کا ذکر کیا۔ شیخ نے لکھا ہے کہ دجال کے نکلنے کی جتنی علامتیں ہیں وہ تقریباً ظاہر ہو چکی ہے، اگر وہ نکلا اور اس نے فتنے پھیلانے شروع کیے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارے گا اور امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اور یہ دونوں مل کر پھر کانا دجال کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل میں آئیں گے، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آئی کتاب تعبیر رؤیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقترب الزمن لم تكن رؤيا المؤمن تكذب، جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے گا۔ میں بمبئی جاتا ہوں بمبئی بیان کے لیے، کھار ایک اسٹیشن ہے، وہاں ایک خان صاحب رہتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا میری بیٹی ہے زینت نام، جوان ہے، اس نے خواب دیکھا، سنیے زیادہ، خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں سمیت نیچے اتارے جائے، اور اس لڑکی نے ان سے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا عیسیٰ وہذین الملکین، میں عیسیٰ ہوں اور یہ دونوں اللہ کے فرشتے، ہمارے اترنے کا وقت قریب آ گیا۔ چھوڑیے بمبئی کی بات تو بہت دور ہے، آپ کے دھنباد ضلع کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا سہراب الدین صاحب کہاں کے مولانا؟ دھنباد کا ہے نا، جو دارالمعلی والا مولانا جی جانتا رہتا ہے، آپ کے یہاں کے محدث سے ماشاءاللہ مولانا سہراب الدین، اللہ تعالیٰ ان کی عمر بھی دراز فرمائے، انہوں نے اپنے بیٹے مولوی بلال کو بھیجا میرے پاس ترک سرداروں کہ جا تیری بہن نے خواب دیکھا ہے، مولانا خلیل جو ہے قیامت کی نشانیوں پر بہت بولتے ہیں، تو اپنی بہن کا خواب بتا۔ ان کی بہن نے یعنی مولانا سہراب الدین صاحب کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمانوں سے ہو گیا، اور باقاعدہ ان سے بات چیت کی کہ آپ کون ہیں؟ کہا یہ مسجد ہے جامع اموی، یا ہم کو اتارنے کا وقت دیا تھا اللہ نے، تو ہم یہ دونوں فرشتوں کے ساتھ اتارے۔ مولانا نے وہاں ترک سر تک دیکھا، وہاں سہراب الدین صاحب کی بیٹی نے خواب دیکھا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں نے قیامت پر بولنا کب شروع کیا؟ میں 30 سال سے تقریر کے میدان میں ہوں۔ ایک دن جمعے کی رات تھی، میں ایک جگہ ضلع بھروچ میں گجرات میں بیان کر کے آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خواب بتلایا، اس وقت سے میں نے قیامت پر بولنا شروع کیا۔ اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، مگر خواب سننے سے پہلے ایک بات سن لیجئے، خواب دیکھنے سے پورا مجمع جواب دو، کوئی آدمی ولی بنتا؟ بھائی بولو نا زور سے، کوئی آدمی ولی بنتا؟ خواب دیکھنے سے کوئی ولی نہیں بنتا۔ خواب تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے بتلا رہے تھے کہ آپ امت کو جگائے۔ میں نے پہلا خواب دیکھا 2007 میں، جمعے کی رات تھی، میں سویا ہوا، اللہ گواہ، سورج پورب سے نکلا، ایسا پورا سورج دھیمے 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 پورا صاف دیکھ رہا ہوں خواب میں، اور پشچم کی دشا میں جا کے ایسے چپک۔ ہم لوگ قرآن حدیث پڑھاتے ہیں کہ قیامت کی سب سے خطرناک نشانی سورج کا پچھم میں جانا اور پچھم سے نکلنا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ یہ 2007 میں دیکھا، دوسرا دن جمعہ تھا، اسی دن سے قیامت پہ نشانیاں بولنا شروع کیا اور آج تک بولتا ہوں۔ اس کے 1 سال کے بعد تقریباً 2010 میں ایک خواب دوسرا دیکھا میں نے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 12 بجے اندھیرا آسمانوں پر چمک رہی ہے، ذرا آمین کہو نا، اللہ مکہ شریف کے ساتھ ہم کو مسجد نبوی تک بھی پہنچا۔ آمین۔ دیکھو دیکھو کیسے مردار لوگ ہیں، آمین بھی نہیں، ارے جانا نہیں مکہ شریف میں، ذرا زور سے آمین کہو نا، اللہ ہم سب کو پہنچا دے، آمین۔ ماشاءاللہ مسجد نبوی پوری چمک رہی ہے آسمانوں پر، اور آپ کا جو گنبد خضرا ہے اس پر ایسی چوڑی پٹی دیکھی، رات کا اندھیرا صرف مسجد نبوی چمک رہی اور گنبد خضرا چمک رہا، اور اس پر ایک پٹی جا رہی ہے، وہ پٹی پر عربی میں کلام لکھا ہوا تھا، اس میں لکھا تھا جاءت یوم القیامہ، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہے جاءت یوم القیامہ، قیامت کا دن قریب آ گیا۔ اس کے بعد میں نے پوری دنیا کو ٹوٹتے ہوئے، پوری دنیا، بخاری شریف میں قیامت کی نشانیوں میں حدیث آئی کتاب تعبیر رؤیا میں کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دیں۔ ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟
نمازیں چھوڑ رہے، رمضان کے روزے چھوڑ رہے، تراویح چھوڑ رہے، اعتکاف اور شب قدر کی تلاش چھوڑ رہے، حلال روزیاں چھوڑ رہے، ہمارے چہروں پر سے داڑھی کی سنتیں جا رہے۔ ارے دین کے جلسوں میں، یہ دارالعلوم کا جلسہ، کتنے لوگوں کو ٹوپیاں پہننی نصیب نہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ٹوپی پہننا کوئی فرض نہیں، مگر اہل اللہ کی صحبت میں جب بیٹھو تو مسلمان کی شکل بنا کے بیٹھو۔ ٹوپی، داڑھی، یہ مسلمان کی علامت ہے، اور عورت کے لیے برقع، یہ مسلمان عورت کی علامت ہے۔ فیشنیبل عورت بننا، جینس پینٹ اور جرسیاں پہننا، ننگے کپڑے پہننا، فٹ اور چست کپڑے پہننا، یہ مسلمان عورت کی شان ہے۔ بہرحال مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ تو ہے چشمدید دلائل جو قرآن حدیث سے میں نے بیان کیا۔ یہ سائنس والے، سائنس بھی میرا مطالعہ ہے باقاعدہ، سائنس والے یوں کہہ رہے ہیں دی فائنل ڈے از ناٹ فار۔ سائنس والے اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا کا آخری دن اب بہت دور نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے حالات دیکھ رہے ہیں آسمان و زمین کے، زمین ہل رہی ہے، زلزلے اور بھوکمپ ہو رہے ہیں۔ سائنس والے کہہ رہے ہیں دنیا چل بڑھے۔ یہ لوگ تو 2050 کا اعلان کر چکے ہیں کہ 2050 تک میں دنیا ختم ہو جائے، مگر ہم سائنس والوں کی یہ بات نہیں مانتے۔ پورا مجمع ذرا زور سے بولو بے شک، قیامت کا صحیح دن کب ہے؟ بولو بے شک اللہ کسی و کسی کو خبر۔ ہم سب نشانی بتلاتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی۔ ہاں سائنس والوں کی یہ بات ضرور مانو کہ اب قیامت قریب آ گئی۔ جیسے سائنس والے ہم کو کہتے ہیں کہ چاند گرہن ہونے والا ہے، سورج گرہن ہونے والا ہے، مسجد کمیٹی، مدرسہ کمیٹی، امام اور علماء سارے مل کر فوراً چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی کس نے بتایا؟ سائنس والوں نے خبر دی۔ تو اگر سائنس والے یہ بھی خبر دے قیامت قریب ہے تو اعمال تیاری کرو۔ یہ مکان، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ کھیتی باڑیاں، یہ سب فنا ہونے والے، یہ ہمیں اور آپ کو استعمال کرنے کے لیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اپنے حق کے بعد بندوں میں سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر فرمایا۔ یہ بندوں اور ترتیب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا، جس میں ماں باپ کی عزت اور عزت و عظمت سکھلائی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلائی۔ اور آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے اونچا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بندوں میں کس طرح ترتیب دینا ہے زندگی، تو فرمایا پہلے ماں باپ کا خیال۔ مگر یہ سکھایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ یہ میری 10 منٹ کی آخری بات ہوگی، پھر میں اپنی جگہ لے لوں۔ اللہ کے بعد جس نے ہم کو دین سمجھایا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا درجہ امت میں نبیوں میں سب سے اونچا۔ کسی عربی شاعر نے کہا محمد البشر محمد البشر ليس كالبشر ياقوت حجر ليس كالحجر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں پیدا کیے گئے، مگر ہماری طرح کوئی آرڈینری انسان نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شاعر میں بتلا رہا کہ جیسے ایک راستے میں پڑا ہوا پتھر اور ایک پتھر جو بادشاہ کی انگوٹھی میں لگا ہے نگینا،
راستے میں پڑے ہوئے پتھر کی کوئی قیمت نہیں، اور بادشاہ کی انگوٹھی میں جو پتھر لگا ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا ہے۔ شاعر کہتا ہے جیسے دو پتھروں میں آسمان و زمین کا فرق ہے، ہم مثالوں میں اور اللہ کے نبی میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات اپنے اندر پیدا کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہمیں اپنے اندر اتار دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، مبارک زندگی ہمیں اپنانے کا حکم، ان کی زندگی دیکھنا ہو یہ علماء کرام کو۔ ماشاءاللہ یہ شعراء کرام میں دیکھو، ان کے چہروں پر بھی رسول اللہ کی داڑھی کی سنت ہے، علماء کی صحبت کی برکت سے ان حضرات کے چہروں پر بھی رسول اللہ کی سنتیں ظاہر ہیں۔ ان کا اثر آیا دعوت و تبلیغ والوں میں، خانقاہ والوں میں، وہ بھی داڑھی کی سنت کے پابند۔ قیامت کے دن کیا بتلاؤ؟ قیامت آئے گی جب آئے گی جو 40-50 برس باقی رہ گئے انداز کے اعتبار سے، مگر آپ کی گاڑیاں تو ساتھ نہیں جائے گی، مکان اور کوٹھیاں تو ساتھ نہیں جائے گی، کھیتی باڑیوں کے ٹکڑے ساتھ نہیں جائیں گے، سونے چاندی کے خزانے ساتھ نہیں جائیں گے، سیاست اور راجکرن راجنیتی تو ساتھ نہیں جائے گی، جائے گی آپ کے ساتھ ایمان و اعمال جائے گا، اور کوئی یاد نہیں کرے گا۔ آپ دھنباد کے کسی قبرستان میں اکیلے سوئے ہوں گے، آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ ہوٹلوں میں، راستوں پر، شادیوں میں گھومتے پھرتے، کبھی قسم اللہ کی کوئی آپ کی قبر پر آ کر درود شریف یا ایصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اتنی بے وفا نہیں۔ مرنے کے بعد آپ کو کوئی یاد نہیں کرے گا، آپ اپنی قبر میں نور پیدا کر کے مزے سے ہو گئے۔ کسی بادشاہ کو اس کے محل میں وہ آرام نہیں ملتا ہے، ذرا زور سے بولے ویسے پورا بجنا بولنا چاہیے، جو ایک مومن کو، ایمان اور اعمال والے کو بے شک بولو قبر میں راحت ملتی ہے۔ ابھی 5 دن ہوئے، آپ کو نہیں معلوم ہو تو میں آپ کو بتا دوں، دبئی کے بادشاہ خلیفہ شیخ محمد بن زاید ابھی 5 دن پہلے انتقال۔ برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت اس وقت دنیا کی جو دبئی میں ہے، اس کا مالک تھا، 85 ارب ڈالر کا مالک تھا وہ۔ اخبار میں آیا ایک طرف اس کی وہ عمارت کھڑی ہے اور ایک طرف اس کی قبر کا نشان بتایا تھا کہ دیکھو اتنا بڑا بادشاہ تھا، زیر زمین دفن، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، بڑے بڑے نامور فیمس انسانوں کے اللہ نے نام و نشان مٹا دیا۔ کسی اور شاعر نے کہا ہے بہت دیکھا ہم نے جن کا مشین کفن تھا، معطر بدن تھا، بہت دیکھا ہم نے جن کا مشین کفن تھا، معطر بدن تھا، مگر جب ان کی قبریں کہوں دیکھی، پرانی قبر دیکھی، مگر جب ان کی قبریں کہوں دیکھی تو دیکھا نہ تارے کفن تھا نہ عضو بدن تھا۔ یہ میرا اور آپ کا حال ہونے والا ہے، اور پھر قیامت کے دن اسی مردار ہڈیوں سے دوبارہ جان ڈال کر اللہ، ذرا زور سے بے شک بولیے دھنباد کے مسلمانوں، زور سے بے شک بولو، اللہ دوبارہ زندہ کرنے والا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور آخری بات سن لیجیے، میں جو کہہ رہا تھا وہ تو آج بھی پیدا کر سکتا ہے، قیامت کے دن تو کرے گا ہی کرے گا، اس کے پاس طاقت ہے آج بھی پیدا کرنے کی طاقت، مگر آج کرے گا نہیں۔ مگر میں بتا رہا ہوں اس کی طاقت کو، اگر دھنباد کے مسلمان کہے کہ اللہ آج جلسہ ختم ہو سارے مردوں کو زندہ کر دے تو آج بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کی دلیل قرآن میں لکھی ہے، ٹائم نہیں آئے تھے پڑھنے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چلو جتنے نیک بندے اور بندیاں دھنباد میں سوئے ہیں یا پوری دنیا میں مسلمان سوئے، تم کہو تو میں آج جلسے کے بعد سب کو زندہ کروں، مگر زندہ کر کے کیا کروں؟ ادھورا ثواب تو ادھورا۔ وہ جو
قبروں میں سوئے ہیں نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، زکات دے کر، حج کر کے، قربانیاں کر کے، عمرہ کر کے، مسجدیں بنا کر، مسجدوں میں مدرسوں میں پیسہ دے کر، ان کو زندہ کر کے کیا کرو؟ ادھورا ثواب دو۔ ابھی بھی جو قبرستانوں میں سوئے ہیں ان میں ان کا پیسہ لگا ہے، مدرسوں میں لگا، مسجدوں میں لگا، اسکولوں میں لگا ہے، پانی کے تالاب بنانے میں، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے تالاب بنانے میں ان کا پیسہ لگا ہے۔ آج بھی ان مسجدوں میں ابھی بھی نماز چالو ہے، اس میں اعتکاف ہو رہے، علماء کے بیانات ہو رہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، خانقاہی نظام چل رہا ہے ان مسجدوں میں مرحوموں کا پیسہ لگا ہوا، کسی نے 5 روپے دیے، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 100 دیے، کسی نے 500 دیے، کسی نے اینٹ دی، کسی نے سیمنٹ دی، کسی نے کپچی اور ریتی دی۔ یہ مرحوموں کی مسجدیں ہیں جو پرانی مسجد ہے، یہاں سب اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، آج زندہ کر کے میں کیا کروں؟ ان کو ادھورا ثواب دوں؟ ابھی بھی تو ان کی نیکیاں چالو ہے۔ وہ جو مسجدیں بنا کر گئے، مدرسے بنا کر گئے، پانی کے تالاب اور پانی کے پمپ لگا کر گئے، آج بھی ان کی نیکیاں چالو ہے۔ وہ دھنباد کے بے جان مسلمانوں ذرا زور سے بے شک بولو، آج بھی ان کی نیکیاں چالو ہے اور قیامت تک چالو ہے۔ لہذا اللہ فرما رہے قرآن میں کہ آج پیدا کر کے کیا کرو؟ ادھورا ثواب دو، ان کی نیکیاں قیامت کے دن پوری ہوگی، لہذا ایک ساتھ اکٹھا مل کر ان کی نیکیوں کا ثواب قیامت کے دن ایک ساتھ دے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال جو علماء نے لکھی ہے قرآن کی اس آیت کے ذیل میں، کہ جس میں شرابی ہے، جوا کھیلنے والا، زینہ کاری کرنے والا، سینما تھیٹر کھولنے والا، آپ کہیں قبرستان میں وہ بھی تو ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی آج زندہ کر سکتا ہے، مگر ان کو زندہ کر کے کیا دوری سزا؟ وہ جو سینما تھیٹر کھول کر گئے، شراب کے اڈے کھول کر گئے، زینہ کاری کے اڈے کھول کر گئے، آج بھی زندہ کر سکتا ہوں، مگر ان کو ادھوری سزا سزا پوری ہوگی اس وقت جب قیامت کا دن آئے گا، کیونکہ وہ جو بنیاد ڈال کر گئے دنیا میں، آج بھی وہ گناہ چالو ہے، وہ گناہ قیامت تک چالو رہیں گے، لہذا ان کی پوری سزا قیامت کے دن ہی ہو سکتی۔ لہذا پورا مجمع ذرا جواب دو سب ملتا ہے۔ ارے دھنباد کے بے جان مسلمانوں، اس لیے بے جان بول رہا ہوں تاکہ ذرا زور سے ایک بار بولو، تاکہ گجرات جا کر کہوں کہ اس گاؤں کے مسلمان زور سے بے شک بولے تھے، بولو اللہ قیامت کے دن بے شک بولو دوبارہ زندہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب آخری بات جو کہنی تھی وہ رہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ بس ایک واقعہ سنا کر ذرا جوش دلانا اور آپ کو نعرے تکبیر لگانا ہے، اتنا نعرے تکبیر لگانا ہے کہ ضلع دھنباد میں آج تک کبھی نعرے تکبیر نہ لگا ہو۔ اور مجاہد حسنین صاحب سے گزارش کروں گا کہ جب وہ موقع آئے گا تو نعرے تکبیر آپ لگائیں گے، اللہ اکبر پبلک ہوگی انشاءاللہ۔ سن لیجئے وہ آخری واقعہ سنا کر میں آپ کو بتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اندر اتارتا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا دل مبارک سخت ہوتا، حضور کے بارے میں کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل مبارک اگر سخت ہوتا تو یہ صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتے۔ صحابہ کرام ایمان اسی لیے لائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل مبارک نرم تھا۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو صحابہ کرام دور بھاگ جاتے، مگر آپ کا دل مبارک نرم تھا تو صحابہ کرام 1,25,000 ایمان۔ اللہ، جس کا دل نرم ہوگا نا اس کی زبان بھی نرم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ذرا آمین کہتے چلو نا، اللہ ہمارے دل اور زبان دونوں کو نرم کرے۔ کسی شاعر نے کہا ہے اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں سختی زبان میں، اسی لیے تو نہیں رکھی ہڈی زبان۔ بے شک بے شک ہڈی اسی لیے نہیں رکھی ہے تاکہ ہم نرم نرم بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں حدیث میں جو تذکرہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ نے امت کو کبھی دغا دھوکہ بازی کا معاملہ نہیں کیا۔ یہ معاملات کی بات، آدمی جب زبان کھولے گا تو یا تو جھوٹ بولے گا یا کوئی تجارت کرے گا تو لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر پیش کیا گیا تو تاریخ میں اتہاس میں لکھا ہے کہ زندگی میں مذاق میں بھی ایک بار جھوٹ نہیں بولے اور زندگی میں مذاق میں بھی کسی بندے خدا کو دھوکہ نہیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ وہ بیان کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لوگوں کو زبان سے دین کی دعوت دی، ایسے آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے خطوط اور لیٹر لکھ کے وقت کے بادشاہوں کے نام ان کو ایمان کی دعوت دی۔ ان میں آپ نے ایک لیٹر لکھا اٹالی کے بادشاہ ہرقل کو، حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو پانی کی کشتی کے ذریعے بھیجا۔ وہ لیٹر لے کر پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بادشاہ نے آپ کا خط مبارک پڑھا۔ وہ عیسائی تھا اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی اس کا جانکار اور عالم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، سیرت کو انجیل میں پڑھا تھا۔ حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر لے کر گئے، بوسا دیا، سر آنکھوں پہ رکھا، ایک باکس بنوایا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک پہنچا۔ جب خط مبارک پہنچا، انہی دنوں میں عربستان میں عربوں کا تجارت کا میلہ لگ رہا تھا، ملک شام سیریا۔ دیکھو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں، یہ علماء سے پوچھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح العراق و فتح الشام، عراق بھی فتح ہوگا قیامت سے پہلے۔ دیکھو عراق صدام حسین کو ہٹا دیا، آج وہاں شیعہ لوگ قابض ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ فتح العراق و فتح الشام، ملک شام بھی فتح ہوگا، وہ بھی آج بشر الاسد کے ہاتھ میں، وہ ظالم شیعہ بے حساب سنیوں کو اس نے قتل کر، یہ سب علامات قیامت ہیں۔ اور جو نشانیاں ہیں وہ ہونے والی ہیں۔ بھائی جب تک نشانیاں ظاہر نہیں ہوگی پتہ کیسے چلے گا کہ قیامت آ رہی ہے؟ بہرحال اب انہی دنوں میں عرب کا میلہ لگنے والا تھا، اور اس میلے کا مینیجر عربستان والوں نے اسی اٹالی کے بادشاہ کو بنایا تھا، جس کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ یہ پانی کی کشتی کے ذریعے ملک شام سیریا آیا، یہاں تجارت کا میلہ لگا ہوا۔ میں تفصیل کو چھوڑ دیتا ہوں، 3 دن کا میلہ تھا تجارت کا۔ آخری بیان تجارت کے مسئلے پر اس اٹالی کے بادشاہ ہرقل کا ہونے والا تھا۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو اس نے کہا لوگوں بیٹھ جاؤ، کہا میں اٹالی سے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک نکالا اور کہا دیکھو مکے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خط لکھا اور مجھے کلمے کی دعوت دی ہے۔ اس پورے مجمع میں اگر کوئی مکہ سے آیا ہے تو کھڑا ہو جاؤ۔ کھڑے ہوئے تو کون ہوئے؟ مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، وہ کھڑے ہوئے۔ پوچھا کون ہے آپ؟ کہا میں فلاں شخص۔ کہاں سے آئے؟ کہا مکے سے آئے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں؟ کہا جی جانتا ہوں۔ کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور بادشاہ کہہ رہا ہے پورے عرب کے میلے میں کہ نبی بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں کہ زندگی میں کبھی وہ جھوٹ نہ بولا ہوگا اور زندگی میں کسی بندے خدا کو دھوکہ نہ دیا، اور یہ ثابت ہو جائے تو میں مانوں گا کہ مکے سے جس شخص نے مجھے خط لکھا ہے بے شک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری تھے۔ اور یہ عیسائی تھے۔ جو آدمی کھڑا ہوا مکے سے، یہ وہ شخص ہے جو نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھوپڑی میں پیالہ بنا کر پانی پیا، اور اس کی عورت ڈھونڈا نے کچا کلیجہ چبایا۔ ان سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں؟ کہا بہت قریب سے جانتا ہوں، میرے رشتہ دار ہیں، مگر میری اور ان کی بنتی نہیں، وہ ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں اور میں لات و عزا مورتیوں کی پوجا کرتا ہوں۔ ذرا دھیان سے سنیے گا اور تیار رہے، پورے مجمع میں اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے نعرہ تکبیر سے۔ بادشاہ نے پوچھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو، آپ مکے سے آئے ہو، تو کبھی بتلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں تاریخ کو جھوٹ بولا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے خدا کو کسی وقت دھوکہ دیا ہے، ایسا کوئی قصہ سنا۔ دشمن تو کھڑا ہے پورے میلے میں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہرقل بادشاہ آپ کی داہنی سائڈ پر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ مکے کے قریش خاندان کے سردار لوگ ہیں، اگر میں یہ لوگ آج نہ ہوتے جو مکے سے آئے ہیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا، مگر میں جھوٹ اس لیے نہیں بول سکتا ہوں کہ یہ مکے کے سردار میری زبان کاٹ لیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں۔
اللہ. سنیے آگے. اب وہ بات آ گئی جہاں آپ کو نعرے تکبیر لگا کر پورے مجمع کو اللہ اکبر سے پوری فضاؤں کو بجانا ہے. پہلے کون کون ہاتھ اونچا کرتا ہے کہ اللہ اکبر زور سے پڑے گا؟ چلو جلدی انشاءاللہ. پورے مجمع دیکھو بعض لوگوں نے ابھی بھی نہیں اٹھایا. اٹھاؤ نا بھائی، تم اٹھاؤ نا. مجاہد حسنین صاحب وقت آئے گا تو نعرے تکبیر لگائیں گے، آپ کو اللہ اکبر کہنا، اپنے نبی کی محبت میں بولنا اور تعریف اللہ کی کرنا، میری اور آپ کی نہیں کرنا. دشمن بول رہا ہے کہ ہرقل بادشاہ آپ پوچھ رہے ہیں تو سن لیجیے آپ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا یا کبھی دھوکہ دیا؟ تو کہا سن لیجیے آپ، میں جن مورتیوں کی پوجا کرتا ہوں لات عزا، اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کو کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی ملا کر جھوٹ نہیں بولا. تکبیر، نعرے تکبیر، مولانا کرام، محبت رسول، عشق رسول، عظمت صحابہ، سرزمین مچھیاری. ابھی ایک موقع اور آئے گا اور زیادہ زور سے جواب دینا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس مجمع کو قبول کر لے. دشمن کہہ رہا ہے اے بادشاہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے کی بات تو دور رہی، آج تک کبھی کسی بندے خدا کو ملازمہ نہیں دھوکا نہیں. اب سنیے بادشاہ کا کلام سن کر مجاہد حسنین صاحب نعرے تکبیر لگائیں گے اور آپ کو زور سے اللہ اکبر سے فضاؤں کو گجانا ہے. یہ تھے نبی کے اخلاق کہ دشمن اس کو مانتے تھے. عیسائی ہے بادشاہ، وہ قبول کر رہا ہے کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. اب جب یہ بات سنی بادشاہ نے کہ دشمن کہہ رہا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولے اور کبھی کسی کو دھوکہ دیا، اب آپ کو نعرے تکبیر لگانا ہے زور سے. کہا بادشاہ ہرقل نے، اے ارغستان والو، اے ارغستان والو، اے ارغستان والو، تم کس کا انتظار کرتے ہو جو آدمی اپنی پرائیویٹ زندگی میں آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول رہا ہے؟ سبحان اللہ. بولو نا بھائی نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. اور ایک جو آدمی اپنی پرائیویٹ زندگی میں، ایک بار ذرا ہلا دیجیے سب، ایک بار جو آدمی اپنی پرائیویٹ زندگی میں آج تک کسی بندے خدا کو دھوکہ نہیں دیا ہے، وہ اللہ